السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حضرت رابعہ بصری کی سیرت کے حوالہ سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے زندگی کے جو معاملات سارے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو پارٹ 2 ہو چکے ہیں، اب پارٹ 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو آپ کی زندگی کے اہم ترین واقعات موضوعات پہ گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو تیسرے پارٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ جلد از جلد جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کے عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ آپ مقام ولایت کے کس درجے پہ فائز تھی، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک روز حضرت رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھی کہ اچانک حضرت حسن بصری وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئیے نماز ادا کریں۔ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ یہ اگر مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کے رابعہ بصری نے اپنے مصلی کو ہوا میں دوش دیا، ہوا میں جا کے بچھا دیا اور فرمایا کہ آؤ یہاں نماز ادا کریں۔ پھر بطور دل جوئی فرمایا کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ تو پانی کی ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی دانش مندی، عقل مندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت صالح عامری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سنا اور فرمایا کہ آخر کب وہ دروازہ کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح عامری کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنجش ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری اکثر فرمایا کرتی تھی کہ یا خدا، تو نے اگر مجھے نار جہنم میں ڈالا تو تیرا ایک ایسا راز افشا کروں گی جس کو سن کر جہنم مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ جائے گی۔ حضرت رابعہ بصری کی کرامات کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے جائیں، آپ سن کر انتہائی آپ کا دل باغ باغ ہوگا کہ یہ کیسی قلندرانہ زندگی آپ نے گزاری۔ آپ کیونکہ آدھی قلندر تھی، اس لیے کرامات بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک چور اس خیال سے آپ کے گھر میں داخل ہوا کہ یہاں بڑے بڑے امراء حاضری دیتے ہیں، ضرور نظر و نیاز کی رقم جمع ہوگی۔ گھر کا کونا کونا دیکھنے کے بعد اسے کچھ نہ ملا تو اس نے غصے میں وہ چادر کھینچ لی جسے حضرت رابعہ بصری اوڑھا کرتی تھیں۔ چور نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اسے دروازہ دکھائی نہ دیا، بلکہ ہر سمت دیوار نظر آئی۔ پریشان اور خوف زدہ ہو کر اس نے معافی مانگی۔ حضرت رابعہ نے اس کے لیے دعا کی، اے میرے رب، اس شخص کو میرے گھر سے کچھ نہیں ملا، لیکن میں اسے تیرے در پہ لے آئی ہوں تو اسے خالی نہ لٹانا۔ اس چور کی ماہیت قلب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری کے کرامات میں سے ایک اور کرامت کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار نماز کے بعد میں حضرت بی بی رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بی بی صاحبہ نے کھانا پکانے کے لیے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہم سے گفتگو میں مشغول ہو گئی۔ نماز مغرب کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کے وقت آپ کھانے کے لیے روٹی اور پانی لے کر بیٹھی تو اچانک ہانڈی کا خیال آیا کہ اس میں بہت دیر سے سالن پک رہا ہے، اور خیال آیا کہ جل گیا ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی اور سالن کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ دیکھا تو نہایت عمدہ گوشت پکا ہوا موجود تھا۔ بی بی صاحبہ نے وہ گوشت ہمیں بھی کھلایا۔ ایسا لذیذ سالن ہم نے کبھی نہ کھایا تھا۔
حضرت رابعہ بصری کے رب کے ساتھ روٹیوں کا جو سودے والا معاملہ تھا، جو آپ نے روٹی دی اور پھر اللہ کی طرف سے روٹیوں کا تحفہ آیا سودے میں، وہ واقعے کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ 2 درویش آپ کے گھر مہمان ہوئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 ہی روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دی جائیں۔ اسی دوران دروازے پہ کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کئی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھ کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔ حضرت رابعہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ حضرت رابعہ بصری قلندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کہ آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دے جو دروازے پہ کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئیں۔ اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ تو اس نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کھانا ہمارا تو نہیں ہے۔ خادمہ روٹیاں واپس لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ نے پوچھا روٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو بتایا گیا کہ روٹیوں کی تعداد 5 ہے۔ حضرت رابعہ بصری جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا گیا کہ وہ روٹیاں لے کر آیا ہے تو حضرت رابعہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، یہ روٹیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ روٹیاں 10 آئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ روٹیاں لا کر درویشوں کے سامنے رکھی گئی۔ انہوں نے کھانا کھا لیا تو جو آپ کی ملازمہ تھی اس نے کہا کہ حضرت رابعہ بصری آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پہلے ایک آدمی روٹیاں لے کر آیا، اس نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 اور پھر اس کے بعد جب 10 آئی تو آپ نے کہا کہ یہ ہماری ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 1-2 میں اس کے بدلے میں 10 دنیا میں دوں گا اور 70 آخرت میں دوں گا۔ میں نے اللہ کے نام پہ 1 روٹی دی ہے تو نہ 2 ہماری ہو سکتی ہیں نہ 5 ہو سکتی ہیں، ہماری 10 کی 10 روٹیاں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ 10 روٹیاں ہماری ہیں، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت رابعہ بصری اکثر کہا کرتی تھی اپنے پروردگار سے، اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دے، اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری ہی عبادت کرتی ہوں تو مجھ کو اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے کبھی بھی اپنے اللہ کو یاد اس لیے نہیں کیا کہ جنت حاصل ہو جائے یا دوزخ سے چھٹکارا مل جائے، فقط وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو یاد کیا کرتی تھیں۔